السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، ایک چوہا ایک کسان کے یہاں بڑی آرام کی زندگی کاٹ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک دن مالک اور مالکن دونوں بازار سے جھولے میں کچھ لائے ہیں، تو اسے بڑی آس و امید لگی کہ ہونا کچھ کھانے کا سامان ہوگا۔ اس نے بڑی امید کی نگاہوں سے دیکھا، مگر دیکھ کر حیرت و استعجاب میں پڑ گیا کہ وہ کوئی کھانے کا سامان نہیں، بلکہ وہ جب نکلا تو اس کی موت کا سامان تھا، یعنی چوہا دانی تھا، جس میں چوہا پھنسایا جاتا ہے۔ میرے دوستو، وہ درد و غم میں الم میں ڈوب کر کبوتر کے پاس گیا اور کہا، کبوتر بھائی مجھے بچا لو، میری موت کا سامان لے آئے ہیں۔ میرے دوستو، کبوتر مسکرایا اور کہا، بھائی اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ بھاگا بھاگا مرغا کے پاس گیا، کہا، مرغا بھائی بچا لو، آج میں مصیبت میں ہوں۔ مرغا نے کہا، کیا ہوا؟ اس نے پھر کہانی سنائی کہ میرے موت کا سامان لایا گیا ہے، میں بڑی جلدی مر جاؤں گا اگر کچھ نہ کرو گے۔ مرغا ہنس پڑا، کھلکھلایا اور کہا، بھائی یہ تیرا مسئلہ ہے، تو سمجھو۔ میرے دوستو، وہ بڑا غم زدہ ہو کر آخری منزل بکرا کے پاس گیا، آخری امید لے کر۔ بکرا سے کہا، بکرا بھائی بچا لو، آپ بچا سکتے ہو، آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے بچانے والا۔ بکرا نے کہا، کیا ہوا؟ اس نے پھر کہانی سنائی کہ مالک اور مالکن میرے موت کا سامان لائے ہیں۔ وہ بکرا لوٹ پوٹ ہونے لگا، ہنسنے لگا، اس کا مذاق اڑایا اور کہا، بھائی تو اس میں میرا کیا، میں کیا کر سکتا ہوں۔ میرے دوستو، سب نے جواب تو دے دیے، مگر چوہا بڑا غم زدہ تھا۔ وہ اللہ سے دعائیں کرنے لگا، مولا تو مسبب الاسباب ہے، تو ہی بچا سکتا ہے، اس موت سے تیرے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رات ہو گئی، سناٹے کی رات۔ چوہے دانی میں آواز آئی۔ میرے دوستو، جیسے ہی آواز آئی، مالکن دوڑی گئی، ہو نہ ہو چوہا پھنس گیا ہو، مگر افسوس کہ اس میں چوہا نہیں پھنسا تھا، ایک زہریلا سانپ پھنسا تھا۔ جب مالکن نے، اندھیری رات تھی، چوہے دانی کو تلاش کیا، جب اسے اٹھایا تو اس کا دم آیا ہاتھوں میں۔ جیسے ہی دم آیا، سانپ نے پلٹ کر اسے وار کیا اور اسے ڈس لیا۔ میرے دوستو، جیسے ہی مالکن کو ڈسا، وہ پریشان ہوئی، چلائی۔ میرے دوستو، شوہر جب آیا تو پتہ چلا کہ اسے سانپ نے ڈس لیا۔ حکیم کو خبر کی، حکیم آیا اور اس نے کہا کہ جلدی سے اسے کبوتر کا سوپ پلاؤ۔ میرے دوستو، اسے کبوتر کا سوپ پلانے کے لیے کبوتر کو ذبح کر کے سوپ بننے لگا۔ اتنے میں مہمانوں کو خبر ہوئی کہ سانپ نے ڈس لیا ہے، تو گھر آ گئے۔ مہمان عیادت کے لیے جیسے ہی آئے، گھر والے نے، مالک نے مرغا کو ذبح کر دیا کہ چلو بھائی، مہمان آئے ہیں تو دعوت ہو جائے۔ مہمان کے لیے مرغا کو ذبح کر دیا گیا، کھائے پیے چلے گئے۔ کچھ دن ہوا کہ مالکن کی موت ہو گئی۔ جب اس کی موت ہو گئی تو بہت سارے لوگ آئے اور اس دن کے لیے بکرا کے سوا کچھ نہ تھا۔ بکرا بھی ذبح کر دیا گیا، دعوت چلی، سارے لوگ گھر کو چلے گئے، مگر چوہا ایک طرف بیٹھ کر خدا کا شکر ادا کر رہا تھا، مولا سب کے پاس میں مدد کے لیے گیا تھا، لیکن سب نے نظر انداز کر دیا، مولا تو ہی ہے جو مجھے بچا لیا ہے۔ میرے دوستو، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کسی کی بھی مصیبت ہو، کسی کی زندگی میں پریشانی آئے تو خبردار اسے نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مدد کے لیے آپ کے پاس آئے تو ضرور مدد کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، ہم سب کا آج یہی حال ہے، ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بجائے ہم ایک دوسرے کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اگر کوئی مصیبت میں ہے، آپ سے مدد مانگ رہا ہے، تو میرے دوستو مدد کیا کیجیے۔ مولا تعالیٰ ہمیں سبق اور درس اور نصیحت اس کہانی سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔